جو ہے اس کو سننا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک عجیب بات ہوئی, لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے بھی ایک کیا اور پھر میں نے بھی آن بہاف آف مائی پارٹی ہم نے کھڑے ہو کے اسپیکر صاحب سے یہ گزارش کی کہ ہمارے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس ہیں, آپ ہمیں 2 منٹ دے دیں تاکہ اس کی روشنی میں جب وہ خطاب فرمائیں اس کے بھی جواب آ جائے قوم کے سامنے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ صدر مملکت جو ہے وہ پارلیمان کا ایک اہم ستون ہے. قومی اسمبلی, سینٹ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ تینوں مل کے پارلیمان بناتے ہیں. اور جس وقت ایک شخص صدر مملکت کا حلف اٹھا لیتا ہے تو وہ پھر پارٹی کوalition سے اب ہو کے فیڈریشن کا سمبل بن جاتا ہے اور وہ پورے پاکستان کا صدر ہوتا ہے. وہ صرف پی ٹی آئی کے صدر نہیں تھے, وہ ہمارے صدر بھی تھے. لیکن بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس بات کو بھی بلڈوز کیا گیا. جس طرح میرے فادر دوست نے کہا کہ ہم تم کو یہ یاد دلانا چاہتے تھے کہ آپ کا آئینی کردار ہے, اگر آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر پارلیمان میں توقیر ہو جائے گی. آپ جو اس کا ایک اہم ستون ہے, آپ آج آتے, آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے, آپ آج آتے تو آپ بتاتے کہ کیا اس پورے ہاؤس کو کشمیر کے حوالے سے کانفیڈنس میں لیا گیا ہے, کیا پی ٹی آئی نے اپوزیشن کو بریف کیا ہے. آج آپ ان کو کہہ کے جاتے, آج آپ ان کو چارج شیٹ کرتے کہ بھائی آپ نے 1 کروڑ گھروں کا وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے, 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے وہ کہاں ہے, 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا ہے وہ کہاں ہے. ان پہ جو ہے ضروریات زندگی کی تو آسمان پر باتیں کر رہے ہیں. بے روزگاری جو ہے وہ عوام کو کھائے جا رہی ہے, اکانومی تباہ ہو گئی ہے, کاروباری طبقہ جو ہے وہ رل گیا ہے, لوگ جو ہیں ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. آپ لوگ خود دیکھیں کہ میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی یہ باتیں تھی جن پر آپ نے حکومت کو ایڈوائز کرنا تھا, آپ تو آئے تو حکومت کی جو ہے وہ تعریفیں کرنے لگے. وہ حکومت روز ہی اپنی تعریفیں کرتی ہے.